Welcome Holy Spirit. Welcome Holy Spirit. Welcome Holy Spirit. Welcome Holy Spirit. पाक रूह शामदी, 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 पाक रूह शामदी। पाक रूह के लिए ज़रूरत है। आप सब अपनी जगह बैठ सकते हैं और जिनके पास किताब मुक़द्दस मौजूद है वो मेरे साथ निकाल सकते हैं अहद जदीद में से, नए अहदनामा में से। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 6 बाब और 33वीं आयत मुबारका। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 33, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस बरकत, मुसरत और राहत का सबब हो। आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, चंद लम्हों के लिए अपनी आँखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को झुकाएगा, अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रखें और बाएं हाथ आसमान तक बुलंद करें और मेरे पीछे कहिएगा, खुदावंद तो आज मुझसे कलाम कर, आज खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से मेरी इस्लाह और तरबियत हो। आज खुदावंद तेरा कलाम आग की मानिंद में ज़िंदगी में काम करे और मेरी ज़िंदगी से तमाम नाराज़गी, तमाम नापाकी, तमाम नाबाकी दूर कर दे। और खुदावंद तू मुझे अपने कलाम के वसीला से रास्तबाज ठहरा। खुदावंद तू मुझे ये फजल अनायत कर दे कि मैं इस कलाम को सुनकर अनसुना न करूं, बल्कि इस पर अमल करके अपनी बरकत को हासिल करूं। खुदावंद तू मुझे सुनने वाले कान, समझने वाला ज़हन और कबूल करने वाला दिल दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेज़ूज़ों, बड़ी ही मशहूर आयत मुबारका है, मशहूर ज़माना। हो सकता है ये आयत आप सबको याद हो सकता है आप इसे अपनी दुआ में इस्तेमाल करते हो, लेकिन आज इसका जो मफ़हूम मैं आपके गोश में गुज़ार करना चाहता हूँ बड़ा ही गहरा है। और आज मेरा ईमान है कि अगर अभी तक आपकी ज़िंदगी में बहाली, आपकी ज़िंदगी में तरक्की, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली नहीं आई, तो आज इस पैगाम के बाद मेरा ईमान है आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आपके हालात बदल जाएंगे यीशु के नाम से। आज आपकी एक्सपेक्टेशंस बदल जाएंगी यीशु के नाम से। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, पहले तुम क्या करो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो। आज अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप किसकी तलाश में यहाँ पर आए हैं, आज हम खुदा के पास आते हैं अपने मुफाद को लेकर। आप में से जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हो सकता है आप में से किसी को शिफा की ज़रूरत हो, इस वजह से आप खुदा के पास आए हैं। हो सकता है आपको रुपए पैसे की किल्लत हो और उस किल्लत से रिहाई पाने के लिए आप खुदा के पास आए हैं। हो सकता है कि आप अपनी शिफा के लिए खुदा के घर में खुदा के पास आए हैं। आज हम किसी ना किसी मकसद, किसी ना किसी चीज़ के लिए खुदा के पास आते हैं, लेकिन हकीकत में खुदा क्या चाहता है? हकीकत में खुदा क्या चाहता है? खुदा चाहता है कि वो आपको बाबरकत बनाए यीशु के नाम से। खुदा चाहता है कि आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी ना रहे यीशु के नाम से। लेकिन ये कलाम कैसे हमारी ज़िंदगियों में पूरा हो सकता है? खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारका से ये अल्फाज सादिर किए, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको अब पहली बात जो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि खुदा हमेशा अहद करता है, खुदा कवनेंट करता है, खुदा अहद बांधता है। जिस तरह खुदा ने बाप अब्राहम से अहद बांधा कि मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा, तुम मेरे हुजूर कामिल हो और चल। और आज ऐसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने तमाम मसीहियों के साथ एक अहद बांधा हुआ है। अगर आप मसीही हैं तो आपके साथ ये खुदा का अहद है कि खुदा चाहता है कि आपको सब चीज़ें मिले यीशु के नाम से। खुदा चाहता है कि आप किसी नेमत के मुताबिक हो यीशु के नाम से। खुदा चाहता है कि आप बरकत और फलदार हो यीशु के नाम से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब भी अहद बांधा जाता है तो उसकी कंडीशन होती है, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। और वो कंडीशन क्या है? कंडीशन है तुमने पहले क्या ढूंढनी है? बादशाही। और ये दो चीजें हैं
جو آپ کی زندگی میں آتی ہیں تو اس کلام کو آپ کی زندگی میں پورا کر دیتی ہیں. لیکن آج ہم کیا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ آج ہم شفا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، آج ہم معجزہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، آج ہم روپے پیسہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، آج ہم اپنی جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سہارا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. لیکن خدا کا کلام فرماتا ہے کہ تم نے خدا کی بادشاہی کی تلاش کرنی ہے. جب یوحنا اسقباغی اس دنیا میں آتا ہے اور اپنی منادی کا آغاز کرتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ خدا کی بادشاہی ہمارے درمیان موجود ہے. تو سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آخرکار خدا کی بادشاہی کیا ہے؟ خدا کی بادشاہی کیا آسمان پر جانے کو کہا گیا ہے؟ خدا کی بادشاہی کیا سونے کی سڑکوں پر چلنے کو کہا گیا ہے؟ خدا کی بادشاہی برا اور خدا کے سامنے کھڑے ہونے کو کہا گیا ہے؟ ہرگز نہیں. خدا کی بادشاہی حقیقتاً میرا اور آپ کا منجی خداوند یسوع المسیح ہے. خدا کی بادشاہی سے مراد خداوند یسوع المسیح ہے. کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا وہ ہماری خاطر گناہ بن گیا تاکہ اس میں ہوتے ہوئے ہم خدا کی راست بازی کو حاصل کر لیں. تو خداوند یسوع المسیح خدا کی بادشاہی ہے. تو تلاش کسے کرنا ہے؟ خداوند یسوع المسیح کو. تلاش کسے کرنا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو. خداوند یسوع المسیح نے فرمایا کہ تم ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہم نے خداوند یسوع المسیح کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی. کبھی بھی ہم نے خداوند یسوع المسیح کے در کے دروازے کو کھٹکھٹانے کی کوشش نہیں کی. اور پھر ہم کہتے ہیں خداوند مجھے برکت نہیں دے رہا. پھر ہم کہتے ہیں میرے حالات تبدیل نہیں ہو رہے. پھر ہم کہتے ہیں میری دعا کا جواب نہیں مل رہا. دیکھیں، دعا کا جواب آپ کو اس لیے نہیں مل رہا کیونکہ آپ کی دعا اس قابل نہیں ہے کہ اس کا جواب دیا جائے. دعا کی کا جو جواب ہے وہ آپ کی دعا امپاور ہونے کے بعد آپ کو ملتا ہے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو خدا کی بادشاہی کی تلاش میں ہیں؟ آج کسی سے پوچھ دیں، آپ میں سے آدھے لوگ ایسے ہوں گے جن کے حالات خراب ہیں، اس لیے آپ خدا کے پاس آئے ہیں کہ آپ کے حالات صحیح ہو جائیں. آپ خدا کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے بچے ہیں ان کی زندگی سے بیماری چلی جائے. آپ خدا کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بے روزگاری ہے، وہ بے روزگاری چلی جائے. لیکن آپ یسوع کے لیے خدا کے پاس نہیں آئے کہ خداوند خدا، اے یہوہ الوہیم خدا، مجھے اپنے بیٹے یسوع کو دے دے. میں ایک مثال آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ نے اپنی رعایا میں ایک اعلان کرایا. اس نے کہا کہ 2 دن تک جو بھی شخص میرے اس دربار میں آئے گا، میرے اس محل میں یا اس قلعے میں آئے گا، وہ شخص جس بھی چیز پر ہاتھ رکھے گا یا بولے گا وہ چیز میں اسے دے دوں گا. چاہے وہ قیمتی سے قیمتی مال و متاع کیوں نہ ہو، چاہے وہ عمدہ سے عمدہ گھوڑے کیوں نہ ہو، کوئی بھی چیز، سونا ہو، زیورات ہو، موتی ہو، ہیرے ہو، جس پر بھی وہ ہاتھ رکھے گا، جو بھی وہ مانگے گا 2 دن کے لیے میں اسے دے دوں گا. اب جب یہ اعلان ہوتا ہے ساری رعایا میں تو کوئی شخص جا رہا ہوتا ہے، وہ بادشاہ سے اس کے جو بیش قیمتی گھوڑے ہوتے ہیں وہ مانگ لیتا ہے، کوئی بادشاہ سے سونا مانگ لیتا ہے، کوئی بادشاہ سے ہیرے جواہرات مانگ لیتا ہے، کوئی بادشاہ سے قیمتی موتی مانگ لیتا ہے، کوئی بادشاہ سے چاندی مانگ لیتا ہے. اب وہاں پر ایک فقیر جاتا ہے اور جب وہ فقیر بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو بادشاہ اسے کہتا ہے کہ بول تجھے کیا چاہیے. وہ فقیر کہتا ہے اے بادشاہ، نہ مجھے تیرا سونا چاہیے، نہ مجھے تیری چاندی چاہیے، نہ مجھے تیرے ہیرے جواہرات یا موتی چاہیے. اے بادشاہ، اگر مجھے کچھ چاہیے تو مجھے تو چاہیے. بادشاہ یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تجھے میں کیوں چاہوں، تو کیوں چاہتا ہے کہ میں تو تیرے پاس آؤں؟ تو وہ کہتا ہے بادشاہ، میں تجھ سے آج سونا لے لوں گا، کچھ عرصے کے بعد وہ سونا چلا جائے گا. میں تجھ سے کوئی جانور لے لوں گا، کچھ عرصے کے بعد وہ جانور میرے پاس سے چلا جائے گا. لیکن بادشاہ، جب میرے پاس تو ہوگا تو جس بھی چیز کی ضرورت مجھے ہوگی، جس بھی چیز کی حاجت مجھے ہوگی، میرے پاس بادشاہ ہوگا اور وہ بادشاہ میری تمام حاجتوں کو رفع کر دے گا، انہیں پورا کر دے گا. آج اسی طرح سے ہمیں ہمارے بادشاہ یسوع المسیح کی ضرورت ہے. آج نہ آپ سونے کے پیچھے بھاگے، نہ آپ چاندی کے پیچھے بھاگے، نہ آپ قیمتی
अपनी चीजों के पीछे भागे। अगर आपने भागना है तो खुदा के जिंदा इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह के पीछे भागे। जब यीशु मसीह आपके पास होगा तो आपकी तमाम हाजतों को, तमाम जरूरतों को वो पूरा करेगा, क्योंकि वो फरमाता है खौफ ना खा, हरासा ना हो, क्योंकि मैं तेरा खुदावंद खुदा तेरे साथ हूँ। मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूंगा। वो कहता है कि मैं तुझे मुहैया करने की कुव्वत और कुदरत रखता हूँ। तुम मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास में कर दूंगा। लेकिन आज हम मांगते क्या है? आज हम मांगते हैं कि खुदावंद तू मुझे इतना पैसा दे दे, खुदावंद तू मुझे ये घर दे दे, खुदावंद तू मुझे गाड़ी दे दे, खुदावंद तू मुझे शोहरत दे दे, खुदावंद तू मुझे इज्जत दे दे, खुदावंद तू मुझे ये दे दे, खुदावंद तू मुझे वो दे दे। आज हम दुनिया की चीजें मांगते रहते हैं, इस वजह से हमें वो चीजें नहीं मिलती। आज हम पैसे के पीछे दौड़ते रहते हैं तो पैसा हमें और डराता है। आज हम लोगों के पीछे दौड़ते रहते हैं, लोग हमें और डराते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यीशु के पीछे भागे हैं? क्या आप कभी यीशु के पीछे दौड़े हैं? क्या आपने कभी उस बादशाह को मांगा है कि खुदावंद यीशु मुझे तू चाहिए? खुदावंद यीशु जब आपके पास होगा आप बीमार ही नहीं पड़ेंगे, आपको मेडिसिन तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब खुदावंद यीशु मसीह आपके पास होगा तो आप कर्ज लेने वाले नहीं, कर्ज देने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद यीशु जब आपकी जिंदगी में होगा तो खुदावंद आपको बरकत बनाएगा। और फिर कलाम खुदा में लिखा है और रास्तबाजी, अब्राहम खुदा पर ईमान लेकर आया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। अब्राहम के लिए रास्तबाजी क्या गिना गया? उसका ईमान। आज हमारा ईमान क्या है? हमारा ईमान सिर्फ वक्ती होता है। हमारा ईमान सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन के बायस होता है। हम खुदा के पास इसलिए आते हैं कि वक्ती तौर पर हमें बरकत मिल जाए, वक्ती तौर पर हमें शिफा मिल जाए, वक्ती तौर पर हमें बहाली मिल जाए। और जैसे ही वक्ती तौर पर हमें शिफा मिलती है, वो बरकत मिलती है, वो बहाली मिलती है, हो जाते हैं, हम खुदा का दामन छोड़ देते हैं। और जितनी जल्दी शिफा पाते हैं, जब हम पाकी में, जब हम गुनाह में जाते हैं, उतनी जल्दी वो शिफा में जाए अमल होता ही नहीं है, जिस वजह से हम रास्तबाज नहीं ठहरते, जिस वजह से हम अपनी बरकत को हासिल नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ वक्ती और लफ्जी ईमान हमने रखा हुआ होता है। अब्राहम का ईमान देखें, खुदा ने उससे कहा कि अपना दिल अजीज बेटा मुझे मेरे हुजूर कुर्बान कर दे। क्या वो हिचकिचाया? क्या उसने कहा खुदावंद एक ही बेटा है, 100 साल की उम्र में तूने मुझे दिया है, इसको भी तू लेना चाहता है? हम क्या कहते हैं? खुदावंद 50,000 मेरी सैलरी है, 5,000 मैं दे कि नहीं दे सकता। खुदावंद ये मैं नहीं कर सकता, खुदावंद वो मैं नहीं कर सकता, मेरे पास दुआ करने के लिए वक्त नहीं होता। आज हम खुदा को छोटी छोटी चीजें देते हैं, सिर्फ यही करते हैं, और वैसे हम रास्तबाज बने हुए होते हैं। अब्राहम से खुदा ने क्या मांगा? अगर खुदा उससे कहता है कि अपना मालूम था मुझे दे दे, अपने नौकर चाकर मुझे दे दे, ये अब्राहम के लिए आसान था। लेकिन खुदा ने उससे क्या मांगा? खुदा ने उसका बेटा मांगा, उसका फर्जंद उससे मांगा। उसने उसे देने से दरेग नहीं किया, अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए ले गया। आज क्या हमने अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान किया है? आज क्या हमने अपने नफ्स को कुर्बान किया है? आज क्या हमने अपने हसद को कुर्बान किया है? देखें, ये खुदा का काम नहीं है कि वो आपको पाक बनाए, यह आपका काम है कि आपने खुद पाक बनना है। यह आपका काम है कि आपने खुद रास्तबाजी में चलना है। हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और 300-350 साल तक वो खुदा के साथ चलता रहा। यह उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। आज हम कितनी देर तक खुदा के साथ चलते हैं? आज हम 1 माह तक खुदा के साथ नहीं चल पाते। आज हम 1 हफ्ता खुदा के साथ नहीं चल पाते। आज हम 1 दिन खुदा के साथ नहीं चल पाते। और बरकत कौन सी मांगते हैं? खुदावंद कौन सी बरकत? कौन सी बरकत? अब्राहम की बरकत। अब्राहम 25 साल तक खुदा के साथ चलता रहा और 25 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं था जिसमें उसने ये कहा खुदावंद किदों अपने कलाम में पूरा करेगा। एक दिन भी उसने नहीं कहा। हता कि सारा ने कह दिया ऐसा नहीं हो सकता, अब्राहम ने नहीं कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। और बरकत कौन सी मांगते हैं? खुदावंद तू मुझे वो वाली बरकत दे दे, खुदा तू मुझे वो वाली बरकत दे दे। खुदा चाहता है कि वो आपको बाबरकत बनाए। भाई भाई को देखकर कहे, बहन बहन को देखकर कहे, खुदा आपको बाबरकत बनाना चाहता है।
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آپ برکت بننا چاہتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آپ خدا کی بادشاہی اور آسمانی کی تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ آج ہم پیسے کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، آج ہم کنیکشنز کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، آج ہم بال و متاع کی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، آج ہم مفاد کی تلاش میں پڑے ہوئے ہیں، اور ہم جس کی تلاش ہمیں کرنی چاہیے اس کی تلاش نہیں کرتے۔ نہ ہمیں خدا کی بادشاہی کی فکر ہے، نہ ہمیں خدا کی راست بازی کی فکر ہے۔ اور برکت کون سی مانگتے ہیں؟ پھر خداوند میری دعا نہیں سنتا۔ خداوند کیسے آپ کی دعا کو سنے؟ آپ کی دعا کبھی خدا تک پہنچی نہیں ہے۔ آپ کی دعا صرف اور صرف اس ماچس کی تیلی کی طرح ہے کہ ذرا سی جلتی ہے اور جیسے ہی جلتی ہے اس طرح ہی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ بھی دعا شروع کرتے ہیں، جیسے ہی دعا شروع کرتے ہیں اس طرح ہی ختم بھی ہو جاتی ہے۔ 2 منٹ کی دعا، 5 منٹ کی دعا، یہ خدا نہیں دیکھتا۔ خدا تو کہتا ہے گھنٹوں گھنٹ تیرا دھیان مجھ میں ہو، اور ہمارا دھیان کتنی دیر ہوتا ہے؟ 5 منٹ بڑی مشکل کے ساتھ خدا کے لیے نکالتے ہیں۔ تو خدا کیسے لوگوں کو بابرکت بناتا ہے؟ ہم کہتے ہیں میں خدا کا طالب ہوں، لیکن طالب آپ کیسے ہوتے ہیں؟ جب دن اور رات آپ کو اس کا دھیان لگا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کو خدا کی بادشاہی کی ضرورت ہے۔ خدا کا بیٹا یسوع جب آپ کی زندگی میں موجود ہوتا ہے تو آپ بدل جاتے ہیں، لیکن یسوع مسیح بھی آپ کو نہیں بدل سکتا اگر آپ خود بدلنا نہ چاہیں۔ کلام خدا میں لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک معجزہ بھی کہاں پر نہیں کر سکا؟ گلیل میں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ اگر آپ یسوع کو قبول نہیں کریں گے، آپ کی زندگی میں ایک شفا بھی نہیں ہوگی، ایک معجزہ بھی نہیں ہوگا، ایک ذرا سی برکت بھی نہیں ہوگی۔ جب یسوع مسیح آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کی زندگی میں ہر ایک برکت آ جائے گی، بلکہ یسوع مسیح جب آ جاتا ہے اس کے بعد اگلا سٹیپ راست بازی ہے، اس کے بعد اگلا سٹیپ رائچسنس کا ہے۔ پھر جب خدا دیکھتا ہے کہ آپ اس کے حضور میں کامل ٹھہرے ہیں تو خدا آپ کو بابرکت بناتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا مسیح ہونے سے ہمیں اگر برکت نہیں ملتی تو کیا مشکلات بڑھ جاتی ہیں؟ اگر آپ مشکلات کی بات کریں تو اگر آپ مسیح ہیں یا نہیں ہیں تب بھی آپ کی زندگی میں مشکلات ہوں گی۔ یہ دنیا کا، یہ آپ کی زندگی کا سرکل ہے۔ ہر ایک شخص چاہے وہ مسیحی ہو چاہے وہ غیر مسیحی ہو، اس کی زندگی میں مصیبتیں، پریشانیاں، تنگ دستیاں لازم ہی آئیں گی۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے جو غیر مسیح ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہے لیکن پیسے کے ساتھ ان کی زندگی میں مشکلات بھی اتنی زیادہ بڑی ہیں۔ تو پھر مسیح ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ مسیح ہونے کا فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں، آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں گی، خدا ان مشکلات سے نکلنے کے لیے آپ کے لیے رستہ تیار کر دے گا۔ جیسے جیسے آپ مشکلات میں سے گزریں گے، خدا آپ کو برکت اور بحالی عطا کرتا چلا جائے گا۔ عام لوگ جیسے ایک مشکل سے نکلتے ہیں دوسری مشکل میں پھنس جاتے ہیں، دوسری سے نکلتے ہیں تیسری مشکل میں پھنس جاتے ہیں، تیسری سے نکلتے ہیں چوتھی مشکل میں پھنس جاتے ہیں۔ تو اگر آپ مسیح کے ساتھ چلیں گے، آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں گی، لیکن ان مشکلات کے ساتھ خدا آپ کے لیے ریوارڈ، آپ کے لیے اجر بھی تیار کر رکھے گا۔ تو پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی اور راست بازی، تو یہ سب چیزیں بھی۔ لیکن آج کلیسیا ہوتے ہوئے ہم الٹا چلتے ہیں، ہم چاہتے ہیں پہلے سب کچھ مل جائے پھر راست بازی کی تلاش کر لیں گے۔ آج کیا چاہتے ہیں؟ پہلے پیسہ بھی مل جائے، پہلے شہرت بھی مل جائے، پہلے ویزا بھی مل جائے، پہلے سب کچھ مل جائے تو پھر خدا کو ڈھونڈ لیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی میری بہن۔ خدا چاہتا ہے، خدا دیکھتا ہے، خدا انالائز کرتا ہے آپ کو۔ اب مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے اور وہ خدا کے ساتھ چل رہا ہے اور اس کے پاس صرف اور صرف ابھی 10,000 اس کی تنخواہ ہے، وہ خدا کے ساتھ 10,000 میں ایمانداری کے ساتھ چل رہا ہے، خدا اسے برکت دیتا ہے، 40,000 اس کی تنخواہ ہو جاتی ہے۔ 40,000 آنے کے بعد وہ اب زناکاری بھی کرنا شروع ہو گیا، سگریٹ پینا بھی شروع ہو گیا، شراب پینی بھی شروع ہو گیا، تو کیا خدا آگے اسے برکت دے گا؟ آج ہماری بھی زندگی کا یہی حال ہے۔ خدا نے آپ کو انالائز کیا ہے، خدا نے آپ کو پرکھا ہے۔ جو تھوڑے میں دیانتدار نہیں ہے وہ زیادہ کا مختار کبھی بھی نہیں بنایا جائے گا۔ اگر آپ 2-3 ہزار دے کی خدا کو نہیں دے پاتے، کیسے خدا آپ کو لاکھوں کا مختار بنائے گا؟ کیسے خدا آپ کو کروڑوں روپیہ عطا کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ خدا کے ساتھ کبھی سنسیئر ہی نہیں ہو، آپ نے کبھی خدا کو سچے دل سے اپنایا ہی نہیں ہے۔
تو یسوع مسیح کا آپ کی زندگی میں ہونا لازم ہے. پھر آپ کا کریکٹر، آپ کا ایمان ہونا چاہیے. آپ کا ایمان فصلی بٹیروں والا نہ ہو. جب ضرورت پڑی تو چرچ آ گئے، جب ضرورت نہیں تو چرچ کون، خدا کون. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو چرچ میں صرف تب آتے ہیں جب بدروست آتی ہے، چرچ میں صرف تب آتے ہیں جب کمر میں درد ہو رہی ہوتی ہے اور ایک ہفتے سے بیڈ سے اٹھا نہیں جاتا. چرچ میں صرف تب آتے ہیں جب سر میں درد ہو رہی ہوتی ہے اور وہ درد دوائیں کھانے کے بعد بھی جا نہیں رہی ہوتی. خدا ایسے لوگوں کو بھلا کیا کرتا ہے؟ آپ کے پاس کبھی کوئی بھکاری آئے وہ آپ سے مانگے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جیڑے بھی چلر پے ہوں تو پڑا کے کہتے جاوے. ایسے ہی خدا وقتی طور پر آپ کو شفا دے دیتا ہے، نکل. حقیقی برکت کبھی نہیں آپ پا سکتے. آپ کو کبھی بھی حقیقی برکت نہیں ملتی. کیوں؟ برکت تو تب ملتی ہے کہ آپ کو شفا بھی چاہیے ہو، آپ کو معجزات بھی چاہیے ہو، آپ کو پیسہ بھی چاہیے ہو، یہ سب کچھ آپ کو چاہیے ہو، لیکن آپ پھر بھی کہیں خداوند نہ مجھے پیسہ چاہیے، نہ مجھے شفا چاہیے، نہ مجھے معجزہ چاہیے، نہ مجھے یہ ویزا چاہیے، خداوند یسوع مجھے صرف تو چاہیے. پھر خدا آپ کو حقیقی برکت دیتا ہے. میں ایک خادم کی مثال آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں. اب اس خادم کو ابلیسی مسئلہ تھا، اس خادم کو خود شفا کی ضرورت تھی. اب اسے فاسٹنگ کی، اسے روزے رکھے. اس کے بعد ایک پروفٹ آف گاڈ کے پاس وہ گیا اور خدا کے بندہ نے اس سے پوچھا تو کیا چاہتا ہے؟ پاک روح مجھے کہہ رہا ہے تو جو ابھی مانگے گا وہ تجھے مل جائے گا. اسے کیا کہا ہوگا؟ خود اسے شفا کی ضرورت ہے، خود اسے معجزہ چاہیے. اسے کہا خدا پاک روح بتا میں کیا مانگوں. خدا کے روح نے اسے کہا کہ تو خدا کی حضوری، خدا کا مسا، خدا کا انوگرہ مانگ. شفا اسے چاہیے تھی، معجزہ اسے چاہیے تھا، لیکن مانگ کیا رہا ہے؟ انڈائریکٹلی دیکھا جائے تو وہ خدا یسوع مسیح کو مانگ رہا ہے. انڈائریکٹلی دیکھا جائے تو وہ خدا کو مانگ رہے، کہہ رہے خدا تیری حضوری مجھے چاہیے، مجھے شفا نہیں چاہیے، مجھے معجزہ نہیں چاہیے، مجھے یہ بھی نہیں چاہیے. کیا کہہ رہا ہے؟ خدا مجھے تو چاہیے. تو جب خدا اس کے پاس آ جاتا ہے، پھر وہ جب بتاتا ہے کہ میں نے صرف خدا کو مانگا ہے، لوگ اسے کہتے ہیں، جماعت میں سے اس کی جماعت والے کہتے ہیں آپ کتنے بے وقوف ہیں. خدا سے آپ کو شفا کے لیے آپ روزے رکھ رہے ہیں، شفا کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں، تو آپ نے شفا ہی نہیں مانگی. لیکن اس ٹائم پہ اس نے کیا مانگا؟ خدا کو. اور پھر خدا نے کیا کیا؟ خدا نے آنے والے سالوں میں نہ صرف اسے شفا دی، نہ صرف اسے معجزہ دیا، بلکہ اسے خدا نے اس قدر بابرکت بنا دیا کہ سب سے بڑا چرچ پورے ملک میں اس کا کر دیا. اور صرف ملک میں نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی 200 سے زائد برانچیں. کیسے آئی؟ شفا کے لیے نہیں وہ دوڑا. آج ہم شفا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، آج ہم معجزے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، آج ہم روپے پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں خدا میں آپ چلیں، خدا آپ کو سب کچھ دے گا. لیکن جب آپ خدا کے پیمانے پر، خدا کے ترازو پر پورا اتریں گے، اگر خدا کا پیمانہ بھاری ہوگا آپ ہلکے ہوں گے، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. اس وجہ سے اپنے آپ کو خدا کے قابل بنائیں، اور جب خدا دیکھے تو خدا کہے ہاں یہ میرا نوکر وفادار ہے، میں اسے برکت دوں گا. میں نے اسے پہلے 5 توڑے دی ہیں، اب میں اسے 50 توڑے دوں گا. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں میں خدا کے ساتھ بھی نہ چلوں، خدا مجھے برکتوں پر برکت دے. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. اور ایسے ہم بن جاتے ہیں کہ خدا ہمیں ایک برکت دیتا ہے، اس میں بھی ہم وفادار نہیں رہتے، اور پھر خدا ہمیں کہتا ہے اے نکمے نوکر. تو آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. آج لمحہ فکریہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں خدا آپ کو بابرکت بنائے، اگر آپ چاہتے ہیں خدا آپ کی زندگی میں کام کرے، تو آج سے یسوع کے پیچھے بھاگنا شروع کریں. آج سے خدا کی راست بازی کے پیچھے بھاگیں. آج سے خدا کے پیچھے بھاگیں. خدا یسوع کو اپنی زندگی میں موقع دیں، خدا یسوع کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں، اور دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے، آپ کے حالات کیسے بدلتے ہیں. خدا یسوع منہ سے ہمارے ساتھ در ساتھ ہوتا ہے، اور کلام خدا میں لکھا ہے یہ امت ہونٹوں سے تو میرے قریب ہے لیکن ان کا دل مجھ سے دور ہے. منہ سے ہر کوئی شخص یسوع مسیح کہتا ہے، بدروحیں بھی خدا یسوع مسیح کا نام لیتی ہیں. اعمال کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ ہم خدا یسوع مسیح کو جانتی ہیں، ہم پولس کو بھی جانتی ہیں، لیکن تم کون ہو؟
तो सिर्फ नाम देने से आप रास्तबाज नहीं ठहरते, रास्तबाज आप अमल करने से ठहरते हैं। आपकी जिंदगी तब्दील हो, आपकी जिंदगी में अगर हसद है तो वो जाता रहे, आपकी जिंदगी में अगर लालच है तो जाता रहे, आपकी जिंदगी में अगर बुगस है तो जाता रहे, तो फिर पता चलता है आप रास्तबाज हो गए। फिर पता चलता है कि आपकी जिंदगी में खुदा कसरत से काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ खुदा इस कलाम के वसीला से हम सब में गैर तौर से काम करें और हम इस पर अमल करने वाले हों। आए अपनी आँखों बंद करें, सब कुछ को दुआ करेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करें आज उसके बातचीत करने के लिए, उसके कलाम करने के लिए। बेशक उसका कलाम जो दुधारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, जो बंद और गुद्दे में से होकर गुजर जाता है। आज उससे हम सबों से बातचीत की, आज उससे हमें बताया और सिखाया कि हमें किस बात की कमी है। और